بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی نہ کرنے کا گناہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے گنجائش و فراخی رکھنے والوں کے ذمہ قربانی رکھی ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ نے احادیث شریفہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے برخلاف جو شخص گنجائش کے باوصف قربانی کرے، حقیقت میں اس نے حکم الہی کے خلاف ورزی کی ہے۔ جو انسان گنجائش کے باوصف قربانی نہ کرے، حقیقت میں اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس شخص کے لیے سخت وعید وارد ہے جو قربانی نہ کرے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان میں حدیث مبارک ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فراخی و کشادگی پائی اور قربانی نہ کی، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3242۔ قربانی کے دن اور وقت تنویر الابصار الدر مختار میں ہے۔ کن دنوں میں قربانی کرنی چاہیے اور کس دن قربانی کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اس کے متعلق کنز العمال میں حدیث پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے قربانی کے دن 3 ہیں اور ان میں افضل پہلا دن ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 12676۔ مذکورہ حدیث پاک کی بنا پر فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی اور رات میں قربانی کرنا از روئے شریعت مکروہ ہے۔ صاحب قربانی اور چند ضروری مسائل۔ جو مسلمان عاقل و بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو اور مسافر یا قرض دار نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مال بڑھنے والا ہونا چاہیے یا اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ البتہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال کا بڑھنے والا ہونا اور اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مالی استطاعت کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ہی لا، صفحہ نمبر 226، حدیث نمبر 3242۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کے سلسلہ میں نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 60 گرام 755 ملی گرام سونے یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کا مالک ہو، یا اس کے معادل نقد رقم یا اتنی قیمت والی چیزیں اس کی ملکیت میں ہوں۔ رہائشی مکان، سواری، لباس اور گھر کا ضروری ساز و سامان بنیادی ضرورت میں داخل نہیں ہے، بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔
فقہا کرام نے لباس کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک شخص کے لیے 3 عدد کپڑے بنیادی ضرورت ہے، شامل ہیں: ایک گھر میں پہننے کے لیے، ایک کام کاج کے وقت پہننے کے لیے، اور ایک جمعہ، عیدین اور دیگر مواقع پر پہننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آدمی کے پاس جتنے کپڑے ہیں سب بنیادی ضرورت سے زائد ہیں۔ رہائشی مکان کے سلسلہ میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 مکان، ایک موسم گرما اور ایک موسم سرما کی مناسبت سے ہو، اور نیز باورچی خانہ، حمام و بیت الخلاء بنیادی ضرورت میں داخل ہیں، جیسا کہ رد المحتار جلد نمبر 5 کتاب الاضاحی صفحہ نمبر 219 میں ہے۔ فقہا کرام اس کی وضاحت کے تحت دیکھا جائے کہ رہائشی مکان اور ضرورت کی اشیاء کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں آدمی کے پاس ہیں، اگر ان کی قیمت 60 گرام 755 ملی گرام سونے یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی مماثلت ہے تو قربانی واجب قرار پائے گی۔ جیسے ضرورت کی سواری کے علاوہ کوئی اور سواری، 3 جوڑوں کے علاوہ کپڑوں کے مزید جوڑے اور ضرورت سے زائد دیگر چیزیں، ان سب کی قیمت اگر سونے یا چاندی کے مذکورہ نصاب تک پہنچتی ہو تو قربانی واجب ہے، خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، وہ تجارت کی غرض سے خریدی گئی ہو یا نہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے ذمہ دار پر قربانی واجب ہے، دوسروں کے لیے ضروری نہیں۔ اس کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے کہ قربانی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح ایک مستقل عبادت ہے جو مذکورہ نصاب کے مطابق استطاعت رکھنے والے ہر بالغ فرد پر واجب ہوتی ہے، خواہ وہ گھر کا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک گھر میں مثلاً 10 افراد صاحب استطاعت ہوں تو ہر ایک کے ذمہ علیحدہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر قرض ہوتا ہے، مختلف ضرورتوں کے پیش نظر وہ دوسروں کے مقروض ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اس کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس مذکورہ نصاب کے بقدر مال ہے اور وہ مقروض بھی ہے، ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے مال سے اگر قرض ادا کیا جائے تو اس کے پاس بنیادی ضرورت کے علاوہ نصاب کے بقدر مال یا سامان باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مال سے قرض کی منہائی کے بعد وہ نصاب کا مالک رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض حضرات ضرورت سے زائد اس قدر ساز و سامان رکھتے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے قربانی نہیں کرتے کہ ان کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو معذور و مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس شرعی عذر نہیں جس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس شخص کے پاس فی الحال نقد رقم نہ ہو تب بھی اسے قرض حسنہ لے کر یا پھر ضرورت سے زائد جو سامان ہے اسے فروخت کر کے قربانی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی قرض کی ادائیگی کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 کتاب الاضحیہ الباب الاول فی بیان من تحت علیہ۔ تاجرین پر قربانی کا حکم۔ بعض کاروباری لوگ اس قدر امید پر قرض لیتے ہیں کہ کاروبار میں نفع ہو جائے تو اس کی رقم سے قرض ادا ہو جائے گا۔ جب مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے، قرض کی ادائیگی کا موقع آتا ہے اور فضل الہی سے نفع حاصل ہو جاتا ہے تو قرض ادا کر دیتے ہیں، ورنہ دوسرے شخص سے قرض حاصل کر لیتے ہیں، دوسرے شخص سے قرض حاصل کر کے سابقہ قرض ادا کرتے ہیں۔ اس طرح قرض لینے اور دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے باوجود
ان کے پاس ضرورت کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور تمام حوائج ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، وہ مقروض ہی رہتے ہیں، ایسے کاروباری افراد کو قربانی کے سلسلہ میں مذکورہ وضاحت کے مطابق غور کرنا چاہیے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر ان کے پاس مذکورہ نصاب کے بقدر مال ہے اور ان کے ذمہ قرض اس قدر ہے کہ ان کے مال سے قرض ادا کیا جائے تو بنیادی ضرورت کے علاوہ نصاب کے بقدر مال یا سامان باقی نہیں رہتا تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ اگر ان کے مال سے قرض کی منہائی کے بعد وہ نصاب کے مالک رہتے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔